السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی من بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام صدر اجلاس و دیگر معزز علماء اور عمائدین شہر، آج کا یہ پروگرام جو کل ہند ادارہ تحقیقات علمیہ کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، اپنی نوعیت کا بڑا اہم ترین پروگرام ہے اور وقت کی اہم ضرورت بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس وقت آپ لوگوں کے روبرو جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، علمی و تحقیقی مقالوں کا ایک خلاصہ صرف پیش کرنے کا یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ تو اس مناسبت سے مجھے، جیسا کہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا، فقہ الاقلیات اصول و قواعد اس عنوان پر روشنی ڈالنی تھی۔ ابھی جیسا کہ آپ نے سنا کہ اقلیات کہا جاتا ہے اس مسلم جماعت کو جو غیر مسلم اکثریت کے درمیان رہتی بستی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہتا ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں، اسے اپنی جگہ پر اپنے رب کے احکام کا پابند ہونا ہی ہے، اس کے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ نہیں۔ تو یہ جو کلمات، دو ترکیب ہے فقہ اور اقلیات، یہ یوں سمجھیے کہ قدیم اور جدید کا سنگم ہے یہ دونوں۔ فقہ اپنی جگہ پر بالکل قدیم قدم الاسلام، کہ اسلام جتنا پرانا تو ویسے ہی فقہ بھی ویسے ہی اسی وقت سے برابر ہے۔ اور اقلیات یہ بالکل دور حاضر کی ایک نئی اصطلاح، جو کہ اقلیات کا وجود جب اکثر زمین کے مختلف خطوں میں، مختلف حصوں میں جب اس طرح سے مسلم اقلیت جا کر بسنے رہنے لگ گئی، تو اس کی وجہ سے یہ نیا ایک لفظ استعمال کیا گیا الاقلیات کا۔ لیکن جہاں تک فقہ کا تعلق ہے، جس کو اہل علم نے عمل سے تعلق رکھنے والے احکام شریعت کی جانکاری سے موسوم کیا ہے، تو یہ اپنی جگہ پر بالکل قدیم، یعنی کہ فقہ کا دوسرا نام ہی ہے، سمجھیے شریعت اسلامیہ، دین جس پر کہ ہم کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ایسے میں ہم اگر ہماری اپنی شریعت اسلامیہ یا فقہ اسلامی کی وہ خصوصیت اور وہ امتیاز جان لیں جو کسی اور قانون کو دنیا کے حاصل نہیں ہے، تو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ فقہ الاقلیات کے اصول اور مبادی اور اس کی بنیادیں اور اس کے ضوابط کیا ہو سکتے ہیں۔ تو عام اسلامی فقہ، جس کا ایک سب سے بڑا امتیاز جو صرف اسی کو حاصل ہے، وہ ہے اس کا ربانی ہونا۔ اسلام یا شریعت یا فقہ یا من عند اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم انسانوں کو اس دنیا میں رہ کر عمل کرنے کے لیے دیا گیا قانون ہے۔ یہ ایسا ضابطہ حیات جو کہ بڑا ہی بالکل عالمگیر، ہماگیر، اس کی کیا کیا صفات ہو سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ربانی ہے، اور جب فقہ ربانی ہے، شریعت ربانیہ ہے، تو اسی کے نتیجے میں اس کے اندر ایسی صفات پائی جاتی ہیں یا ایسی اور خصوصیات شامل ہو جاتی ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور یہ سب نتیجہ ہے اللہ رب العالمین کے صفات کمال کا، کہ اللہ تعالیٰ کو کمال علم حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر کمال رحمت ہے، کمال حکمت ہے، کمال عدل ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی خصوصیات اور اس کی اپنی اعلیٰ صفات ہیں۔ تو اسی کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے دی گئی اس شریعت کے اندر بھی کمال کی صفت بھی ہے اور شمول کی صفت بھی ہے، اور ہر زمان و مکان اور ہر حال کے لیے بالکل صالح اور مناسب ہونے کی صفت بھی اس کے اندر ہے، اور اس میں دوام اور ثبات کی صفت بھی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری خصوصیات اس شریعت کو حاصل ہے، اس فقہ کو حاصل ہے۔
تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فقہ یعنی کہ انسان خاص کر بندوں کے مکلفین کے اقوال اور اعمال سے تعلق رکھنے والے احکام کی جانکاری، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقہ الاقلیات بھی جب ہم کہتے ہیں تو اقلیت میں رہنے والے مسلمانوں کے، چاہے وہ پرانے ہوں کہ نئے ہوں، سارے مسائل کے احکام کی جانکاری، ان کے نئے نئے مسائل، نئے نئے قضایا کے لیے شریعت کا کیا حکم ہو سکتا ہے، یہ جاننا، یہی سمجھیے کہ فقہ الاقلیات ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو وارثین انبیاء قرار دیا ہے، اور انبیاء اپنے اپنے وقت میں برابر، حتیٰ کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی برابر لوگوں کو درپیش جو بھی مسائل ہوتے ہیں تو ان کا کیا شرعی حل ہے، کیا اس کا حکم ہے، یہی بتاتے رہے۔ بہت ساری اور چیزیں بھی بتائیں آپ نے، مگر احکام کی جانکاری اور احکام بتانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری رہی۔ تو بالکل اسی طرح سے انبیاء کے وارثین ہونے کے ناطے علماء جن کو اللہ رب العالمین نے فہم و فراست کی یہ جو نعمت عطا کیا ہے، دین سمجھنے کی نعمت عطا کیا ہے، تو ایسے علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چاہے وہ مسلمان اکثریت میں رہنے والے اور ان کی اپنی جو مسائل ہوں، یا اقلیت میں کہیں بھی رہنے والے مسلمان اور ان کے اپنے مسائل نئے اور جو بھی قضیے پیش آتے ہیں، ان سب کا شرعی حل وہ ان کو بتائیں اور ان کو جو کہ اطمینان دلائیں، اور اپنی جو کہ تشخص کو، دینی، شرعی اور اسلامی تشخص کو باقی رکھنے کے لیے ان کی جو کہ مدد کریں۔ تو ایسے میں ہم یہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ فقہ الاقلیات کے لیے بھی سب سے پہلے بنیادی طور پر وہی سارے اصول اور ضوابط اپنانے ہوں گے جو کہ عام فقہ جس پر مبنی ہے۔ فقہ یعنی کہ کتاب و سنت، اجماع، قیاس، مصالح مرسلہ، یا اس طرح کی جو بھی قواعد، جو چیزیں ہوتی ہیں جن پر ایک مجتہد اپنے اجتہاد کی بنیاد رکھتا ہے، انہی ساری چیزوں پر بنیادی طور پر اقلیات کی فقہ بھی مبنی ہوگی۔ لیکن جب فقہ الاقلیات ہم کہتے ہیں تو کبھی بھی ہمارے اپنے ذہنوں میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے فقہ الاقلیات کوئی نئے قوانین ہیں جو اب تک نہیں پائے گئے تھے، بس ان کو ہم کو پیش کرنا ہے، یہ بھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عام فقہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ بس اس کو نام اس لیے اقلیات، فقہ الاقلیات دیا جا رہا ہے، جیسے کہ قدیم زمانے سے علماء بہت سارے مسائل جو اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی ایک باب میں تو اس کو وہ نام سے موسوم کرتے ہیں، فقہ الاسرہ، فقہ الموارث، یا اس طرح کی جو باتیں بتائی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ فقہ الاقلیات بھی ہے۔ اور اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ ہمارے اپنی شریعت کے اندر جو رخصتیں ہیں ان رخصتوں کی تلاش میں ہم نکل پڑیں، یا پھر جو شاذ آرا ہوتے ہیں، شاذ اقوال ہوتے ہیں علماء کے، ان اقوال کی جو ہم کیا ان کو سہارا بنا کر کسی طرح کا کوئی حکم دے دیں، یا پھر ایسی احادیث کے نام پر منتشر بہت ساری ضعیف چیزیں ان کو بنیاد بنا کر ان کے لیے کسی بھی طرح کی آسانیاں پیدا کریں، یہ بھی مقصد فقہ الاقلیات کا بالکل نہیں ہوتا۔ تو یہ در حقیقت تحقیق المناط جس کو اصولیین پیش کرتے ہیں کہ ایک مسئلہ جس کی ایک صورت ہوتی ہے اور اس کا حکم بھی بتایا گیا اور اس کی علت بھی معلوم ہوتی ہے، چاہے نص کے ذریعے یا استنباط کے ذریعے ہی صحیح علت معلوم کی گئی ہو۔ تو تحقیق المناط کا جو کام ہوتا ہے کہ صورت مسئلہ کے ساتھ نئی پیش آنے والی صورت کو جوڑ کر دیکھنا ہوتا ہے، اور اس میں بعینہ وہی علت پائی جا رہی ہے تو وہ حکم جو ایک صورت کے لیے دیا گیا ہے تو وہی اس پر بھی تطبیق دینا ہوتا ہے۔ تو اب جتنے بھی علماء مجتہدین جو کہ اقلیات کے مسائل کو لے کر ان میں سب سے پہلے یقیناً نصوص کی روشنی میں ان کا کیا حکم ہے یہی ان کو بتانا ہے، لیکن
اجتہاد کی بھی جب نوبت آتی ہے تو ایسے میں ان کو جو اصل بنیادیں ہیں انہی کو سامنے رکھ کر اجتہاد کے لیے جو شرائط ہیں ان تمام شرطوں کو سامنے رکھنے کے ساتھ ساتھ اقلیات کے لیے جو اکثر علماء نے، میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا تو اس کے حساب سے علماء جو ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ جو اصول اور ضوابط بتاتے ہیں، 3 چیزیں ان کی جنا بتانا ہوتا ہے۔ تو ایک مقاصد شریعہ، اس کو اچھی طرح سے جو بھی مجتہد اقلیات کے مسائل میں اجتہاد کرتا ہے اور ان کا حکم بتانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سامنے مقاصد شریعہ پر پوری اس کے گہری نظر ہونی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات مقاصد شریعہ اس سے واقفیت نہ ہونے کی صورت میں کبھی کبھی ایسا سنگین کوئی بھی حکم شریعت کا بتا سکتا ہے بندہ، کیونکہ جو بھی مجتہد حکم بتاتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ بتانا ہوتا ہے۔ تو ہر مجتہد کے اندر یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر مقاصد شریعہ، جو کہ اہم مقاصد، جیسے کہ امام شاطبی وغیرہ نے اس کا خلاصہ یا بلکہ تفصیل سے ان سب باتوں کو پیش کیا ہے، تو ان پر برابر ایک مجتہد کی نظر ہونی چاہیے۔ مقاصد شریعہ کے بعد ایک اور چیز جس کو اہم بنیاد خاص کر اقلیات کی فقہ اور ان کے مسائل کے احکام بتانے کے لیے جو اہل علم بیان کرتے ہیں، اعتبار المآل، انجام اور نتیجے پر بھی بہت گہری نظر ہونی چاہیے۔ نصوص شرعیہ میں، یعنی کہ کتاب قرآن کی آیتیں یا احادیث نبویہ، ان میں اگر تأمل اور تدبر کا پورا حق اس کو اگر دیا جائے تو یقیناً یہ منہج سامنے آتا ہے ہمارے کہ احکام بتاتے ہوئے بسا اوقات آگے کے نتائج کیا ہوں گے ان کی وجہ سے احکام بدل کے بھی دیے جاتے ہیں، بلکہ بہت سارے مباحات ان سے روک دیا جاتا ہے کہ یہ کام آگے کا جو نتیجہ کوئی سنگین اور خطرناک نتیجہ اس کا نکل سکتا ہے، اس لیے یہ حکم ابھی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے لیے آپ کے پاس سد الذرائع کا جو قاعدہ جو قرآنی آیات سے اہل علم استنباط کرتے ہیں، جس میں سب سے سر فہرست لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، سد الذرائع کا یہ قاعدہ اس آیت سے اہل علم نکالتے ہیں۔ اس کام سے روکا گیا کیونکہ اس کے پیچھے نتیجہ بہت زیادہ بھیانک نکل سکتا ہے، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم۔ اور اسی طرح سے سنت نبویہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہم کو اس اصول کو اپنانے کی بات نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافقین کون ہیں کیا ہیں بہت واضح طور پر معلوم تھا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تھا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، مگر اس کے باوجود بھی عبداللہ بن ابی بن سلول یا ان کے اور ساتھیوں کو آپ نے قتل کرنے سے اپنے صحابہ کو روکا۔ حضرت عمر بالکل تلے ہوئے تھے کہ آپ اجازت دیجئے اللہ کے نبی، میں اس کا سر قلم کر دیتا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے یہی کہہ کر ان کو روک دیا کہ نہیں، اس کے پیچھے جو نتیجہ نکلے گا وہ بڑا ہی خطرناک ہوگا اور دعوت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گا، کیونکہ لوگ بعد میں یہ کہنے لگ جائیں گے کہ ان محمد یقتل اصحابہ، کہ محمد تو خود اپنے ہی ساتھیوں کا قتل بھی کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے منافقین کی جماعت کا علم ہونے کے باوجود آپ نے اس کو روک دیا تھا۔ اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کی بات بھی سب جانتے ہیں، اہل علم ماشاءاللہ یہاں پر یہ سب اشارات میں بس کر رہا ہوں کہ آپ کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کو اس کی اصل بنیادوں پر تعمیر کر دے، مگر آپ نے یہی بتایا کہ نہیں، اگر میں نے یہ کام کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے اور لوگ جو کہ حدیث العہد بالاسلام ہیں، نئے نئے اسلام لے آئے ہیں، تو ان کے دلوں میں رنجش پیدا ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اعتبار المآل کہ انجام اور نتیجے کو اس کا اعتبار کیے بغیر اگر کوئی حکم دیا گیا تو یقیناً کوئی ایسا مفسدہ اس سے وجود میں آ سکتا ہے جس کو شریعت روکنا چاہتی ہے، اور مجتہد اس کے اپنے دل و دماغ میں یا اس کے اپنے سامنے نتیجے کا
اور اس کے جو نا کیا ہے انجام کا اعتبار نہ ہونے، سامنے نہ ہونے کے نتیجے میں وہ کوئی جو نا بڑے مفسدے کا بھی حکم دے سکتا ہے۔ اور تیسری چیز، یہ جو قاعدہ تیسیر اور رفع الحرج کا قاعدہ ہے، تو فقہ الاقلیات کے سلسلے میں عام طور پر اس چیز کو مد نظر رکھنے کی جو نا اہل علم بیان کرتے ہیں۔ تو یہی میری آخری بات تھی جو انشاءاللہ میں آپ اپنی بات جو نا ختم کر رہا ہوں، کہ تیسیر جس کے لیے ہمارے اپنے پاس قرآنی آیات اور احادیث بہت ساری ہیں جو اس پر جو نا دلالت کرتی ہیں کہ اگر اس چیز کو ہم نے سامنے نہیں رکھا تو بسا اوقات شدت کی وجہ سے یا پھر جو نا کیا تشدد کی وجہ سے جی یہ چیز گویا کہ دین سے متنفر کرنے کا بھی جو نا کام بنا دے سکتی ہے۔ اسی لیے آپ نے صحابہ کو یہی بات بتائی کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا کہہ کر۔ تو اس لیے یہ سب جو نا اصول ہیں، قواعد ہیں، جو اور بھی بہت ساری باتیں جو کہ اہم اس کے اندر ہیں، انشاءاللہ مقالے میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں باذن اللہ۔ تو یہ مختصر خلاصہ بس آپ کے سامنے عرض کرنا تھا جو میں نے پیش کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد جی ہمارے اپنے کل ہند ادارہ تحقیقات علمیہ کے تمام ہی ذمہ داران اور اس پروگرام کو منعقد کرنے والے جتنے بھی لوگ، جامعۃ الفلاح اس کے ذمہ داران اور اس کے سارے اساتذہ وغیرہ اور طلباء جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔